بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک مجرب اور پاورفل قرآن وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس قرآن وظیفے کو پڑھنے سے آپ کو 100% کامیابی ملے گی اور لازمی ملے گی۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، اگر آپ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، تو اگر آپ کے گھر میں رزق کی بہت ہی زیادہ تنگ دستی ہے، رزق میں برکت نہیں، آپ بے روزگار ہیں، آپ کو اچھی جاب نہیں مل رہی، یا آپ کی مالی مسائل بدترین حالات میں ہیں، اس کے مالی حالات بہتر ہو جائیں گے، اس کے گھر میں رزق کی فراوانی آ جائے گی۔ آپ اس وظیفے کو پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کے ہر قسم کی جو مالی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ تو اس وظیفے کو جس بھی بہن نے بھائی نے پڑھا ہے، انہوں نے 100% کامیابی حاصل کی ہے اور لازمی حاصل کی ہے۔ اور یہ جو وظیفہ آج آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، اور جب تک آپ کے جو مسائل ہیں وہ مسائل حل ہو جائیں گے، تب تک آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ اور جلد ہی کامیابی آپ کو مل جائے گی۔ تو وظیفہ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ آپ نے وظیفہ اس طرح کرنا ہے محترم جناب۔ آج سورہ بقرہ کی جن 2 آیات کا وظیفہ بتایا جا رہا ہے، اس وظیفے میں بھی ایک خاص وظیفہ ہے جو بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ انہی میں سے ایک بہن کا تجزیہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے اس بہن کو اس وظیفے سے فائدہ ہوا، اور کیسے آپ بھی اس وظیفے سے اپنے رزق کے دروازے کھلوا سکتے ہیں۔ جن 2 آیات کے بارے میں بتانا جا رہا ہوں، یہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ ان 2 آیات میں بڑے خزانے ہیں جن کے بارے میں پیارے آقا حدیث میں بتایا ہے کہ مسلم بخاری کی ایک روایت میں حضرت ابو مسعودہ عقبہ بن عمرو انصاری بدری سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا وہ اس کو کافی ہو جائیں گی۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وظیفہ اس کا یہ ہے کہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات عصر اور عشاء کے درمیان روزانہ 5 مرتبہ پڑھا جائے۔ اول و آخر درود ابراہیمی پڑھا جائے، پھر اللہ سے عاجز و انکساری سے دعا کی جائے۔ جو بھی دعا کی جائے گی انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات رات میں پڑھے گا، وہ دونوں آیات اس کے لیے کافی ہوں گی۔ حافظ نے حدیث میں کہا کہ عبدالرحمن کہتے ہیں کہ میں نے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، وہ طواف کر رہے تھے کہ انہوں نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی۔ کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو تہجد کا وقت نہ ملا ہو، وہ کم از کم یہ 2 آیات ہی تلاوت کر لے، تو اسے اللہ کی وہ رحمت حاصل ہو جائے گی جو تہجد پڑھنے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ پریشانیوں اور آفتوں سے بچاؤ کے لیے یہ کافی ہوگی۔ تو سورۃ بقرہ کی آخری آیات یہ ہے، ایک بار میں بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ترجمہ: رسول پر ایمان لایا یا اس چیز پر جس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائیں، اور اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، اور اے ہمارے رب، ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے، جو برائی کرے وہ اس پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہیں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم کر،
اور تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا۔ وہ چھٹے آسمان پر زمین سے جو چڑھتا ہے اور وہی یہاں آ کر ٹھہر جاتا ہے اور لے جیا جاتا ہے، اوپر سے اترتا گیا ہے اور پھر یہیں ٹھہرتا ہے اور پھر لے لیا جاتا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ جب سدرۃ المنتہا کو چھپایا لیتی ہے تو وہ چیز اس پر چھا رہی تھی۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سونے کے پتنگے، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں 3 چیزیں دی گئیں، ایک 5 نماز، دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیاتیں، تیسری اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اس شخص کو بخش دیا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرے گا، تو گناہ کرنے والوں کو معاف کر دیا جائے گا سوائے شرک کے۔ دوسری حدیث میں ہے، سیدنا حذیفہ بن ایمان سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات عرش کے نیچے خزانے سے دی گئی ہے، ان جیسی آیات نہ پہلے کسی کو ملی ہے اور نہ ہی بعد میں ملے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس آیات کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان آیات کی عظمت کیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا گیا تو 3 چیزیں دی گئیں، نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 سورہ بقرہ، شرک کے سوا آپ کی امت کے لیے تمام گناہوں کی معافی۔ یاد رہے کہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیاتوں کی فضیلت کے متعلق بے شمار حدیث موجود ہیں۔ تو ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے یہ تحریر لکھی تھی جس کی 2 آیاتوں سے سورۃ بقرہ کو ختم کیا گیا۔ یہ 2 آیاتیں جس گھر میں بھی 3 روز تک پڑھی جائیں گی، شیطان اس کے گھر کے پاس نہیں بھٹک سکتا۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رات کو عشاء کے بعد سونے سے پہلے جو شخص اس 2 آیاتوں کو پڑھ لے گا تو اس کے تہجد کے برابر ثواب ہوگا، گویا اس کو ایسا ثواب ملا جیسا کہ تہجد کی نماز کی ادائیگی کتنی عظیم ہے۔ یہ فضیلت تہجد ادا کیے بغیر تہجد کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ رب العالمین کا فضل عظیم ہے اور اس نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت و مغفرت کے لیے ایسے آسان بنا دیا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی انہی اسباب میں سے ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں، کوئی عقل مند شخص ان 2 آیاتوں کو پڑھے بغیر نہیں سو سکتا۔ مطلب یہ کہ اگر ان کو پڑھے بغیر سوتے رہیں تو حضرت علی کے نزدیک ہم تو کم عقلوں میں شامل ہیں۔ یاد رہے کہ جن آیات کے بارے میں حضرت علی نے فرمایا وہ سورہ بقرہ کی مذکورہ 2 آیات ہیں۔ وظیفہ اس کا یہ ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات عصر کے بعد روزانہ 5 مرتبہ پڑھا جائے، اول و آخر درود شریف لازمی پڑھا جائے اور پھر اللہ سے عاجزی و انکساری کی دعا کی جائے۔ جو بھی دعا کی جائے انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کے لیے مخصوص ایام کا تعین نہیں ہے، لہذا اگر کوئی شخص روزانہ پڑھ سکے تو زیادہ برکت ہے، عافیت ہے، ورنہ کم از کم 3 دن کے بعد 1 مرتبہ پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں 3 دن تک نہیں آتا، اور جب پڑھی جائے تو جس مقدر اور سہولت اور ایک ہی مجلس اور متعدد مجالس میں پڑھنا درست ہے۔ سورہ بقرہ کا پڑھنا باعث برکت و ثواب ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس میں بڑی فضیلت مذکور ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ امام قرطبی نے حضرت معاذ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں۔ مراد یہ ہے کہ سورت کے پڑھنے والے کسی کا جادو نہ چلے گا۔ نیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ سنام القرآن اور ذروۃ القرآن ہے۔ سنام اور ذروہ ایک چیز کی اعلیٰ افضل حصے کو کہا جاتا ہے۔ اس کی ہر آیات کے نزول کے وقت 80 فرشتے اس کے جلوہ میں نازل ہوئے۔ سورہ بقرہ طوالت کی وجہ سے روزانہ نہ پڑھی جا سکی ہو تو کم از کم سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ضرور پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے جو شخص رات کے وقت سورہ مبارکہ کی آخری 2 آیات تلاوت کرے گا اور یہ 2 آیات اس کے لیے ہر قسم کی آفتوں سے بچاؤ کے لیے کافی ہو جائیں گی۔
اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔